کیا شرعی حکم ہے، اس سے متعلق آج انشاءاللہ شرعی مسائل سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ وَاتْلُ اور تلاوت کرو، ما اوحیا اس کی جو وحی کی گئی، الیکا تمہاری طرف، من کتاب ربی کا اپنے رب کی کتاب سے، لا مبدلہ لکلماتہ نہیں کوئی بدلنے والا اس کی باتوں کو، ولن تجدہ اور تم ہرگز نہ پاؤ گے، من دونہ ملتحدا اس کے سوا کوئی پناہ، اللہ کی ذات کے علاوہ کہیں تمہیں پناہ نہیں ملے گی۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ اور اپنے نفس کو، اپنی جان کو روک رکھو، وَاصْبِرْ روک رکھو، مَعَ الَّذِينَ ان لوگوں کے ساتھ جو یدعون پکارتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں، ربہم اپنے رب کی، بالغداۃ والعشیٰ صبح اور شام، یریدون وہ چاہتے ہیں، وجہہ ولا تعد عیناک عنہم اس کی رضا، ولا تعد اور نہ پھرے عیناک تمہاری آنکھیں، عنہم تریدو ان سے چاہتے ہوئے، زینت الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کی زینت، ولا تطع اور بات نہ مان، من اغفلنا اس کی جو ہم نے غافل کر دیا، قلبہ عن ذکرنا اس کے دل کو اپنی یاد سے غافل کر دیا، واتبع اور وہ پیچھے چلا، ہوا ہو اپنی خواہش کے، وکان امرہ اور اس کا کام ہے، فرطاً حد سے گزرا ہوا، وقل الحق اور تم کہہ دو حق، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے ہے، فمن شاء تو جو چاہے، فلیؤمن تو وہ ایمان لائے، ومن شاء اور جو چاہے، فلیکفر وہ کفر کرے، انا بے شک، اعتدنا ہم نے تیار کر رکھی ہے، للظالمین ظالموں کے لیے، نارن احاطہ آگ، احاطہ جو احاطہ کیے ہوئے گھیر لیں گی، بہم سرادقہا ان کو اس کی دیواریں، وَإِن يَسْتَغِيثُوا اور اگر وہ پانی کی فریاد کریں گے، یغاثوا ان کی فریاد پوری کی جائے گی، بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ اس پانی کے ساتھ جو پگھلائے ہوئے تانبے جیسا ہوگا۔ پانی جب مانگیں گے دوزخی تو پانی تو دیا جائے گا، لیکن وہ ہوگا جیسے پگھلایا ہوا تانبا، یشوی الوجوہ وہ بھون دے گا ان کے چہرے، بئس الشراب کیا ہی برا پینا ہے، وساءت مرتفقہ اور کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اپنے رب کی کتاب سے اس وحی کی تلاوت کرو جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور تم ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤ گے۔ جب اللہ نے اصحاب کہف کے واقعے پر مشتمل آیات نازل فرما دیں تو اس آیت میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں اور کفار کی ان باتوں کی پرواہ نہ کریں کہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیں یا اس قرآن کو تبدیل کریں۔ اللہ کی باتوں کو بدلنے پر کوئی قادر نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں تلاوت کا بیان اصحاب کہف کے واقعے کے اختتام کے طور پر ہے، لیکن
قرآن پاک کے عمومی الفاظ کا اعتبار کرتے ہوئے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مطلقاً بھی قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تلاوت پھر بھی کرنی چاہیے، روزانہ کرنی چاہیے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اور اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں۔ تیری آنکھیں دنیاوی زندگی کی زینت چاہتے ہوئے انہیں چھوڑ کر اوروں پر نہ پڑیں، اور اس کی بات نہ مان جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے کہ سرداران کفار کی ایک جماعت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں غرباء اور شکستہ حالوں کے ساتھ بیٹھنے میں شرم آتی ہے، جیسا کہ آج کل بھی لوگ کسی غریب کے ساتھ جس کی ظاہری حالت اچھی نہیں ہے، کپڑوں کی اس کی ٹپ ٹاپ اچھی نہیں ہے، لوگ اس سے بیٹھنے سے کتراتے ہیں۔ جو زیادہ وہ بن سنور کے رہتا ہے، جس کی گاڑی اچھی، کپڑے اچھے، لباس اچھا، سارے معاملات اس کی وہ ٹوشن اچھی ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے میں، تعلقات بنانے میں ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے۔ ماڑے بندے کے ساتھ لفٹ کرانے کی بھی، سلام لینے کی گوارہ نہیں کرتے۔ تو وہ بھی ایسے ہی کہتے تھے کہ ہمیں ان شکستہ حالوں کے ساتھ بیٹھنے میں شرم آتی ہے، ہماری بےزتی ہوتی ہے ان غریبوں کے ساتھ بیٹھنے میں۔ اگر آپ انہیں اپنی صحبت سے جدا کر دیں، ان غریبوں کو، شکستہ حالوں کو، ماڑے کپڑے پہنے والوں کو ہٹا دیں یہاں سے، ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ ہمارا ایک سٹیٹس ہے۔ ہمارے اسلام لانے سے خلق کثیر اسلام لے آئے گی، کیونکہ ہم تو معاشرے کے بڑے طبقے کے لوگ ہیں، اور ہم جب اسلام میں داخل ہوں گے تو پھر ہماری وجہ سے اور بہت سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ انہوں نے بات کی، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ جو صبح و شام رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، یعنی جو اخلاص کے ساتھ ہر وقت اللہ کی طاعت میں مشغول رہتے ہیں، اپنی جان کو ان کے ساتھ مایوس رکھ۔ ایسا نہیں کہ یہ کہتے ہیں ہم امیر لوگ ہیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، ان کو ہٹا دو، ان کو نہیں ہٹانا، یہ تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں صبح و شام، ان کے ساتھ اپنی جان کو مانوس رکھ۔ اس آیت مبارکہ سے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اس سے بہت سے مسائل معلوم ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت خود رب العالمین فرماتا ہے، جیسے یہاں کے ایک معاملہ درپیش ہوا، اللہ نے اپنے حبیب کی خود تربیت فرمائی اور آپ کی کمال کی طرف رہنمائی فرمائی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اچھوں کے ساتھ رہنا اچھا ہے، اگرچہ وہ غریب ہوں، فقیر ہوں، برے ہوں۔ بروں کے ساتھ رہنا برا ہے، فقیر ہوں، غریب ہوں، کپڑے اچھے نہیں ہیں وہ اچھے لوگ، نیک آدمی ہیں، عبادت گزار ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ والے ہیں، اگرچہ وہ فقراء ہوں، ان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ہاں، بروں کے ساتھ رہنا برا ہے، اگرچہ وہ مالدار ہوں، اگرچہ وہ سٹیٹس والے ہوں، ان کے ساتھ رہنا برا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ صبح و شام خصوصیت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا بہت افضل ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت سے صبح و شام ذکر کریں، ہر وقت ذکر کرنا چاہیے، صبح و شام کا خاص ذکر ہے۔ اپنے لیے ہو سکے تو ایسے اوراد و وظائف مقرر کر لینے چاہیے، صبح پڑھنے کے اوراد، شام کو پڑھنے کے اوراد، روزانہ کسی بھی وقت پڑھنے کے اوراد وظائف کون سے ہیں، یہ مقرر کرنے چاہیے۔ چلو میں کوشش کر رہا ہوں اس کو اکٹھا کر کے کہیں ایک ہی جگہ لکھ لیا جائے تاکہ پھر آسانی ہو جائے۔ جب صبح پڑھنے ہیں نا تو وہ لکھے ہوئے سامنے ہو، پتہ ہو کہ صبح یہ پڑھنے کے، سورج نکلنے سے پہلے یا آدھی رات ڈھلے سے لے کر سورج نکلنے کے دوران یہ کون سے اوراد و وظائف ہیں، رزق میں برکت کے کون سے ہیں، کاروبار بڑھانے کے کون سے ہیں، بیماریاں پریشانیاں دور کرنے کے کون سے ہیں، اور دیگر مسائل جو ہم چاہتے ہیں کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے، اس کا کون سا وظیفہ ہے۔ یہ انشاءاللہ سارے اکٹھے کر کے ایک ترتیب سے صبح کے اوراد، پھر شام کے اوراد۔ شام سے مراد ہوتی ہے سورج جب زوال کا وقت ختم ہوتا ہے نا، ظہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اس سے لے کر مغرب تک، یہ شام کہلاتی ہے شرعی اصطلاح میں۔ تو شام کے اوراد و وظائف کون سے ہیں، پھر نمازوں کے بعد پڑھنے والے کون سے وظائف ہیں، تو یہ انشاءاللہ ایک ترتیب سے ہمارے پاس ہوں گے تو پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی، اور پھر آہستہ آہستہ اس میں استقامت بھی نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ قرآن پاک میں بطور خاص یہ جو ذکر ہوا ہے نا صبح شام بکثرت ذکر کرنے کا، جیسے اس آیت میں بھی اور اس کے علاوہ بھی بہت سی آیتوں میں، تو یہ ہمیں کرنا چاہیے چونکہ خاص ذکر صبح شام کا ہوا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صالحین سے بطور خاص محبت ہے، کہ آپ کو اس کا حکم دیا گیا کہ جو نیک لوگ ہیں صالحین ہیں ان سے محبت کرو۔
صالحین کی دو علامتیں بھی بیان ہوئیں کہ صالحین جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں. دوسری یہ کہ ہر عمل سے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے طلبگار ہوتے ہیں. یہ نیک بندوں کی نشانی ہے. پہلی نشانی ہے کہ وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں صبح و شام، یہ نیک لوگوں کی نشانی ہے. دوسری نیک لوگوں کی نشانی یہ ہے صالحین کی کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. مزید اس آیت میں دنیا داروں کی طرف نظر رکھنے اور ان کی پیروی سے ممانعت کے بارے میں حکم ہے. اس حکم میں قیامت تک کے مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ غافلوں، متکبروں، ریاکاروں، مالداروں کی نہ مانا کریں، ان کے مال و دولت پہ نظر نہ جمائیں، بلکہ مخلص، صالح، غرباء، مساکین کے ساتھ تعلق رکھیں اور ان ہی کی اطاعت کیا کریں. دنیا کی محبت میں گرفتار مالداروں کی بات ماننا دین کو برباد کر دیتا ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ مال اور مالدار فی نفسے نہ برے ہیں اور نہ اچھے ہیں، بلکہ مال کا غلط استعمال اور ایسے مالدار برے ہیں جو، اور چونکہ مالدار عموماً نفس پرستی میں پڑ جاتے ہیں اس لیے ان کی مذمت زیادہ بیان کی جاتی ہے. سارے ایسے نہیں ہوتے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، مال بھی ہوتا ہے، نیک بھی ہوتے ہیں، عاجزی والے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں عمومی ایک ذکر ہے کہ عموماً جب مال زیادہ آتا ہے تو بندہ عیاشیوں میں، گناہوں میں پڑ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے. اسی سے ملتا جلتا ایک حکم حدیث مبارکہ میں ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے کچھ لوگ علم دین سیکھیں گے، قرآن پڑھیں گے اور کہیں گے کہ ہم امیروں کے پاس اس لیے جاتے ہیں تاکہ ان سے دنیا حاصل کر لیں اور اپنے دین کو ان سے جدا رکھتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں ہو سکتا. جیسا کہ کانٹے والے درخت سے پھل توڑنے میں کانٹے ہی ہاتھ آتے، اسی طرح وہ ان کے قرب میں گناہوں سے نہیں بچ سکتے. جو ایسوں کی صحبت میں بیٹھے گا اس کا بچنا مشکل ہو جائے گا گناہوں سے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، اگر علماء علم حاصل کرنے کے بعد اسے محفوظ رکھتے اور اسے اہل لوگوں کے سامنے پیش کرتے تو اہل زمانہ کے سردار بن جاتے، لیکن انہوں نے اسے دنیا والوں پر اپنی دنیا حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا، اس وجہ سے ذلیل ہو گئے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جس شخص کی ساری فکر آخرت کے متعلق ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے غموں سے اس کو کفایت فرمائے گا. جس کی ساری فکر آخرت کے بارے میں ہے، میرا کیا بنے گا، میرے ایمان کا کیا بنے گا، نزع کے وقت میرا کیا بنے گا، قبر میں میرا کیا ہوگا، حشر میں کیا کروں گا، پل صراط پر کیا ہوگا، کیسے گزروں گا، میزان پر جب عمل تولے جائیں گے تو اس ٹائم پتہ نہیں میرا پلڑا نیکیوں والا بھاری ہوگا نہیں ہوگا، پتہ نہیں جنت میں جاؤں گا دوزخ میں جاؤں، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. جس کی ساری فکریں آخرت کی ہوں اللہ اس کے سارے غم دور کر دے. دنیاوی سارے غموں میں اللہ پاک اس کی کفایت فرمائے گا. اور جو شخص دنیاوی امور میں پریشان ہوتا رہے گا، پتہ نہیں کیا مہنگائی ہوگی، اب کیا بنے گا، کہاں سے کھاؤں گا، بچے کہاں سے کھائیں گے، نہ میرا گھر ہے اپنا، کرائے پہ رہتا ہوں، اب ہوگا کیا، بس انہی ٹینشنوں ہی میں رہتا ہے، صرف دنیا کی فکر ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جس وادی میں جا کے وہ مرے. کیسی حدیث پاک ہمیں جھنجھوڑنے والی ہے. تو ہمیں آخرت کی فکریں رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے، دنیا کا بالفرض نقصان ہو گیا، بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، تنگ دستی آ گئی، بہت بڑا نقصان ہو گیا، حالات ڈاؤن ہو گئے، کاروبار ڈاؤن ہو گیا، فکر پھر بھی آخرت ہی کی رکھیں. یہ سارے معاملات چھوٹے موٹے ہیں، یہ وقت گزر جائے گا، اچھا ہے تو بھی گزر جائے گا، برا ہے تو بھی گزر جائے گا. حالات بڑھیں، ٹھیک ہے، اچھے آ جائیں گے، مہینہ 2 مہینے خراب رہیں گے، سال خراب رہیں گے، کچھ عرصہ خراب، ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ روزی تو دے رہے ہیں نا، کھانا مل رہا ہے نا جتنا چاہیے. تو یہ اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے زندگی میں، لیکن آخرت میں جو پریشانی ہے نا، اصل وہ پریشانی ہونی چاہیے، آخرت کا غم ہونا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ دنیاوی مقاصد کے لیے حاصل کرے تو قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو ہرگز نہیں پائے گا. جو علم اس لیے حاصل کرے کہ میں عالم بن جاؤں گا، میں مفتی بن جاؤں گا، لوگ کہیں گے کتنا بڑا عالم ہے، میرا ایک نام ہو جائے گا، جگہ جگہ جا کے تقریریں کروں گا، میرا اشتہار چھپیں گے، سوشل میڈیا پہ میں آؤں گا، مال بہت آئے گا، لوگ خدمت بڑی کریں گے. اس نیت سے وہ 8-10 سال لگا رہتا ہے مدرسے میں، جامعہ میں پڑھتا رہتا ہے، عالم بنتا رہتا ہے. یا کوئی اور بندہ آن لائن چلو پڑھ لیتا ہے، جا نہیں سکتا، نیت خراب ہوتی ہے.
کہ صرف دنیا بنانے کے لیے، چلو جی کہیں نوکری مل جائے گی، کہیں کوئی اچھی جاب مل جائے گی، اس لیے پڑھ رہا ہوں، تو وہ جنت کی خوشبو ہرگز نہیں پائے گا۔ علم حاصل کرنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، حافظ بننا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، دینی معاملہ ہو، دنیاوی معاملہ ہو، اللہ کی رضا ہو تو سارے معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں۔ بھائی کیا جو کچھ نہیں کرتے ان کو روزی نہیں مل رہی؟ ہر شعبے والے کو، دنیا دار کو مل رہی ہے، دین دار کو مل رہی ہے، سب کو اللہ دے ہی رہا ہے۔ اللہ کی رضا ہوگی تو انشاءاللہ پھر بھی ملے گی، اچھی ملے گی۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور تم فرما دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، تو جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، وہ آگ ہے۔ اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو فریاد پوری کی جائے گی، پانی ان کو دیا جائے گا، لیکن کون سا پانی؟ پگھلائے ہوئے تانبے کی طرح، منہ بھون دے گا ان کے۔ کیا ہی برا پینا ہے، اور دوزخ کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ۔ یعنی تم فرما دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، حق اور باطل ظاہر ہو چکا ہے، لہٰذا میں تو مسلمانوں کو ان کی غربت کے باعث تمہاری دل جوئی کے لیے اپنی مجلس مبارک سے جدا نہیں کروں گا۔ تم کہتے ہو ان کو الگ کرو پھر ہم مسلمان ہوں گے، تو تمہارے لیے میں غریب مسلمانوں کو جدا نہیں کروں گا، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ اور خود ہی اپنے انجام کی سوچ لو، خود اپنے انجام کے بارے میں وہ سوچ لے اور سمجھ لے کہ اللہ نے ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی۔ اگر پیاس کی شدت سے پانی مانگیں گے، فریاد کریں گے، فریاد اس پانی سے پوری کی جائے گی جو پگھلائی ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، منہ بھون دے گا، کیا ہی برا پینا ہے، اور دوزخ کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اللہ کی پناہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، وہ روغن زیتون کی تلچھٹ کی طرح گاڑھا پانی ہے، اور ترمذی کی حدیث ہے کہ جب وہ منہ کے قریب کیا جائے گا وہ پانی، منہ کی کھال اس سے جل کر گر پڑے گی۔ اور بعض مفسرین کا قول ہے کہ وہ پگھلایا ہوا رونگ اور پیتل ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ہر اس مسلمان کے لیے بڑی نصیحت ہے جو ظلم اور گناہ کرنے میں مصروف ہے، اسے اپنے گناہوں پر ندامت و شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے توبہ استغفار کرنا، نیک اعمال میں مصروف ہو جانا چاہیے، ورنہ یاد رکھے کہ مرنے کے بعد کا سفر انتہائی طویل ہے۔ جہنم کی گرمی بڑی شدید ہے، اہل جہنم کا پانی پگھلے ہوئے تانبے کی طرح اور جہنمیوں کی پیپ ہے، اور جہنم کی قید بہت سخت ہے۔ جہنم کے سب سے کم عذاب کے بارے میں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں سب سے کم عذاب جس کو ہوگا، آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جن کی گرمی کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ آگ کی جوتیوں والا عذاب یہ سب سے چھوٹا عذاب، ہلکا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جہنم میں سب سے کم عذاب اس شخص کو ہوگا جسے آگ کی 2 جوتیاں تسم سمیت پہنائی جائیں، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ایسے کھول رہا ہوگا جیسے پتیلی میں پانی بائل ہوتا ہے، پانی جوش سے کھولتا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے ہو رہا ہے، ہلکے عذاب والا، حالانکہ سب سے کم عذاب اسے دیا ہوگا۔ جب سب سے کم عذاب والے کا یہ حال ہوگا تو پھر اس شخص کا کیا حال ہوگا جسے سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا۔ یہاں ایک بچے کی عبرت انگیز حکایت ملاحظہ ہو۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے، میں ایک بچے کے پاس سے گزرا، بچہ مٹی سے کھیل رہا تھا، کبھی وہ ہنستا کھیلتے کھیلتے، کبھی رونا شروع کر دیتا۔ میں نے ارادہ کیا کہ بچہ عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے، کھیل رہا ہے، کبھی خود ہی رو پڑتا ہے، خود ہی ہنستا رہتا ہے۔ میں نے ارادہ کیا اس کو سلام کروں، تو میرے نفس نے مجھے منع کیا۔ میں نے کہا، اے نفس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں اور بڑوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ پھر میں نے اسے سلام کیا، میں نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے مالک، میں نے کہا کہ آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ میں نے بھی صرف سلام کیا۔ بچے نے کہا، اے مالک، نام لے کے بلائے بچے نے۔ میں نے کہا، مجھے کیسے پہچانا؟ اس نے کہا، عالم ملکوت میں میری روح نے آپ کی روح سے ملاقات کی تھی، جب ساری روح اکٹھی ہوئی تھی اس ٹائم میری روح آپ کی روح سے ملی تھی، میں وہاں سے آپ کو جانتا ہوں، آپ مالک ہیں۔ اس نے مجھے پہچان کروا دی تھی، جو زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی، مجھے اس نے آپ کی پہچان کروائی ہے کہ آپ مالک بن دینار۔ میں نے کہا، نفس اور عقل میں کیا فرق ہے؟
اس نے جواب دیا نفس وہ ہے جس نے آپ کو سلام کرنے سے منع کیا. چھوٹا سا بچہ ہے, دل کی حالت سمجھ گیا کہ آپ تھوڑی دیر پہلے کیا سوچ رہے تھے. نفس وہ ہے جس نے آپ کو سلام کرنے سے منع کیا, اور عقل وہ ہے جس نے آپ کو سلام کرنے پر ابھارا. میں نے کہا تم مٹی سے کھیل رہے ہو؟ اس نے کہا میں مٹی سے اس لیے کھیل رہا ہوں کہ ہم اسی سے پیدا ہوئے ہیں, اسی میں لوٹ کر جائیں گے. میں نے کہا تم کبھی ہنستے ہو, کبھی روتے ہو, کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا جب مجھے اپنے رب کا عذاب یاد آتا ہے تو میں رونا شروع کر دیتا ہوں, جب مجھے رب کی رحمت یاد آتی ہے میں ہنسنا شروع کر دیتا ہوں. تو یوں میں کبھی ہنستا رہتا ہوں, کبھی روتا رہتا ہوں. میں نے کہا اے میرے بچے, تمہارے نامہ اعمال میں تو کوئی گناہ نہیں ہے, کیونکہ بچے جب تک نابالغ ہیں ان کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا, گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. کہ گناہ بھی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے تم رو, کیونکہ تم تو مکلف ہی نہیں ہو. اس نے کہا آپ ایسی بات نہ کریں, کیونکہ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا ہے کہ وہ بڑی لکڑیوں کو چھوٹی لکڑیوں کے ذریعے ہی جلاتی ہے. بس میرے ذہن میں وہی بات بیٹھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب بڑوں کو, بڑے بڑے کافروں کو جلایا جائے تو اس میں چھوٹی لکڑیوں کی جگہ مجھے بیچ میں نہ ڈال دیا جائے آگ کو بھڑکانے کے لیے. بس اس خوف سے, لیکن بچے کا خوف خدا اللہ پاک جسے نصیب فرمائے. صدق اللہ العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرض علوم میں سے